تمہیں نہ قیامت والے دن ان نعمتوں کا سوال ہونا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچے تو ہمیں اس سے کیا پرواہ۔ کچھ چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، کچھ ضرورت سے زائد دکھلاوے کے لیے ہم لیتے ہیں، اپنا سٹیٹس شو کرنے کے لیے کہ بس لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے باب میں زہد اور فقر کی فضیلت کے حوالے سے چیزیں بیان ہوئی تھیں۔ آج جو ہم باب پڑھیں گے باب فضل الجوع و خشونۃ العیش، فاقے اور تنگی کی فضیلت کا بیان، والاقتصار علی القلیل من المأکول والمشروب والملبوس وغیرها من حظوظ النفس، اور دیگر جو نفس کو لذت دینے والی چیزیں ہیں، کھانا پینا لباس، اس میں جو ہے اپنے آپ کو کم پہ راضی کر لینا اور قناعت کر لینے کا باب ہے۔ وترک الشہوات، خواہشات کو ترک کر دینے کی فضیلت کا یہ باب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف، وہ خواہشات کے پیچھے لگے، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم سے دوچار ہوں گے، الا من تاب، مگر جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل صالحا نیک عمل کیے، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ جنت میں چلے جائیں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں جنت کی طرف جانے والے اعمال کا بھی تذکرہ ہے، جہنم کی طرف لے جانے والی چیزوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو جنت کی طرف لے جانے والی چیزیں کیا ہیں؟ توبہ کرنا، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا۔ اور جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں کون سی بیان ہوئی ہیں؟ نمازوں کو ضائع کرنا، واتباع الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے بھاگنا، ان چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کرنا، خواہشات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ چیزیں انسان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اس کی عبادت سے غافل کر دیتی ہیں، اور انسان جہنم کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں قارون کا تذکرہ ہے کہ قارون جو ہے نا، وہ جب نکلتا تھا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے خزانوں کے ساتھ، تو جن کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی تھی وہ بہت حیران ہوتے تھے، خواہش کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے اتنے پیسے ہوں، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہو، ہمارے پاس بھی اتنی سواریاں ہوں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ چل رہا ہے، ساتھ گارڈ ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں ہیں، اچھا لباس پہنا ہوا، تو لوگ بہت مرغوب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کاش یہ ہمیں بھی مل جائے، ہم بھی اس جیسے بن جائیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بھی ہے کہ نہیں، وہ نیک اعمال بھی کرتا ہے کہ نہیں، وہ اپنی آخرت کی فکر بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی قوم میں نکلا اپنی زیب و زینت کے ساتھ۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کا ارادہ کیا، دنیا کی خواہش رکھنے والے لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے لیے بھی وہ ہوتا جو اس کو دیا گیا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت مال و دولت والا بندہ ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جن کو اللہ نے علم دیا تھا، صحیح بصیرت دی تھی، صحیح سوچ دی تھی، ان کی نظر میں دنیا کے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کہتے تھے ویلکم، تمہارے لیے ہلاکت ہو، ثواب اللہ، اللہ کا ثواب، خیر بہتر ہے، لمن اس کے لیے، آمنہ جو ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یار تم کن چیزوں کی خواہش کرتے بیٹھ گئے ہو، کن چیزوں کو تم نے اپنی ترجیح بنا لیا ہے، اللہ کے پاس جو ثواب ہے، اللہ کے پاس جو اجر ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو ان آیات میں، اور اگلی جو آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جتنی نعمتیں اکٹھی کریں گے، جتنا مال و دولت زیادہ اکٹھا کریں گے، اتنا زیادہ ہمیں حساب بھی دینا پڑے گا۔ پھر فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، جو جلدی چاہتا ہے، یعنی دنیا چاہتا ہے، عجلنا له فیها ما نشاء، ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کو چاہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو دنیا کا طلبگار ہوگا اس کو جو چاہے گا وہ مل جائے گا، فرمایا ما نشاء، جو ہم چاہیں گے اتنا دے دیں گے، اور جس کو چاہیں گے دیں گے۔
ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کے لیے جہنم کر دیں گے، یصلاھا وہ اس میں داخل ہوگا، مذموما مذمت کیا گیا، مدحورا دھتکارا ہوا۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی دنیا کا طالب ہوگا، دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا، دنیا کا مال اکٹھا کرتا رہے گا، دنیا کی نعمتیں ہی اکٹھی کرتا رہے گا، اسی کی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا، وہ تو ہم جتنا کو چاہیں گے اس کو دے دیں گے، سارا نہیں، جتنا ہم چاہیں گے، اور لیکن آخرت میں پھر اس کو جو ہے وہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری آیات نقل کرنے کے بعد اصل میں امام صاحب ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا چاہیے، دنیا کے مال کو اکٹھا کرنے میں اتنا مگن نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں کم بھی ملی ہوئی ہیں، دنیا کا مال و دولت تھوڑا بھی ہے، لیکن اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہوئی ہے، آخرت کی فکر کی توفیق دی ہوئی ہے، اپنے ذکر کی، اپنی عبادت کی، نماز کی توفیق دی ہوئی ہے، سکون عطا کیا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ اب آگے پھر احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قالت کہتی ہیں ما شبع آل محمد من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبس، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کبھی بھی متواتر 2 دن آپ کو جو کی روٹی میسر نہیں آئی، کبھی ایسا نہیں ہوا، حتی قبض، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، یعنی وفات تک کی جو زندگی ہے اس میں کبھی بھی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ 2 دن مسلسل جو کی روٹی میسر آ گئی ہو۔ کبھی ایک دن ملی، اگلے دن نہیں ہے، دوسرے دن ملی، تیسرے دن نہیں ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر تو حالات بہت زیادہ نازک تھے، بڑی مشکلات تھیں، جیسے آگے بھی احادیث میں تذکرہ آئے گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعتیں عطا کر دی تھی، بڑا مال غنیمت آتا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کرتے وقت اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا جو ضروری خرچ ہوتا تھا وہ رکھ بھی لیا کرتے تھے، لیکن کیا ہوتا وہ بھی اللہ کے راستے میں پھر صدقہ کر دیتے کہ کچھ بھی پاس نہ بچتا، پھر فاقے کرنا پڑتے، اور فرماتی ہیں کہ 2 دن مسلسل جو ہے وہ ہمیں کھانا سیر ہو کے میسر نہیں آیا۔ اگلی روایت پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، عنہا سے ہے، وہ اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر جو تھے، جو کہ حضرت زبیر کے بیٹے تھے اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، انہا کانت تقول، وہ کہا کرتی تھی، واللہ اللہ کی قسم، یبن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، اے میرے بھانجے، ان کننا لننظر الی الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ہم چاند دیکھتے، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، پہلی رات کا چاند دیکھا، پھر اگلے مہینے کی رات کا چاند دیکھا، پھر اس سے اگلے مہینے کی رات کا، یعنی 3 چاند مسلسل دیکھ لیے، اس کا مطلب ہے کہ 2 مہینے اس میں مسلسل آ گئے۔ ثلاثۃ احلۃ فی شہرین، 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے، وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اور ان 2 مہینوں میں ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، سارے گھروں کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے جتنے بھی گھر تھے، جتنی بھی بیویاں تھیں، فرماتی ہیں کہ یہ حال ہوتا کہ 2 مہینے مسلسل ایسے گزرتے کہ گھر میں پکانے کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، آگ ہی نہیں جلتی تھی، کچھ ہے ہی نہیں کھانے کے لیے۔ قلتو، حضرت عروہ کہتے ہیں میں نے کہا یا خالہ، تو اے خالہ جان، فما کان یعیشکم، تو آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا، کیا کھاتی تھی پھر؟ قالت، فرمانے لگی، الاسودان، 2 سیاہ چیزیں، التمر والماء، کھجوریں مل جاتی وہ کھا لیتے، پانی پی لیتے، بس کھجوروں اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا ہمارا۔ الا انه قد كان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیران من الانصار، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایوں میں کچھ انصاری صحابہ تھے، وکانت لهم منائح، اور ان کے لیے جانور تھے جن کا وہ دودھ وغیرہ دوتے تھے، بکریاں وغیرہ، وکانوا یرسلون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البانیھا فیسقینا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جانوروں کا دودھ بھیج دیا کرتے تھے، اور ہم جو ہے نا اس کو پی لیا کرتے تھے۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھروں کے اندر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، کہتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے، گھر میں آگ جلانے کو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی، پانی پہ گزارا کرتے تھے، کھجوریں مل جاتی وہ کھا لیا کرتے تھے، کبھی کوئی تحفتاً دودھ بھیج دیتا تو وہ پی کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ تو اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جو ہے وہ ہمیں بتا یہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا،
ان کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا چاہیے، ان کو اتنی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے۔ اگر تمہارا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، یہ دنیا کا مال نہیں بھی ملا، کھانے کو پراپر چیزیں نہیں بھی میسر، تو آپ گزارا کر سکتے ہیں۔ ان کی خواہشات اور ان کا لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی روایت میں بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلۃ، ایک دن یا رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، فاذا هو ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے حضرت ابو بکر و عمر کو دیکھا، وہ بھی ایک جگہ پہ موجود تھے۔ فقال، آپ نے کہا، ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، اس وقت تم دونوں گھروں سے باہر کیوں نکلے ہوئے ہو؟ کس چیز نے تمہیں اپنے گھروں سے باہر نکلنے پہ مجبور کیا ہے؟ قال، دونوں کہتے ہیں الجوع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو بس اسی بے اضطراری کیفیت کے اندر گھر سے باہر نکل آئے۔ قال، آپ نے فرمایا وانا والذی نفسی بیدہ لاخرجنی الذی اخرجکما، اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نہیں گھر سے نکالا ہے، تمہیں بھی بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا تو میں بھی باہر نکل آیا۔ قوما، چلو کھڑے ہو جاؤ۔ فقام معہ، وہ دونوں آپ کے ساتھ گئے۔ فاتا رجلا من الانصار، وہ ایک انصاری صحابی کے پاس چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر۔ اب تصور کیجئے کہ نبیوں کے سردار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالاتفاق امت کے سب سے فضیلت والے شخص حضرت ابو بکر صدیق، اور ان کے بعد امت کے سب سے افضل ترین شخص حضرت عمر فاروق، اور گھروں کی کیفیت یہ ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ایک انصاری صحابی کے پاس چلے گئے، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، وہ اپنے گھر میں نہیں تھے۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ، جب ان کی بیوی نے دیکھا، قالت، کہتی ہے، مرحباً وَأَهْلًا، اس نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے پوچھا، اینا فلان، وہ کدھر ہے، تمہارا خاوند کدھر گیا ہے؟ قالت، کہتی ہیں، ذهب يستعذب لنا الماء، وہ ہمارے لیے نا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، میٹھا پانی لینے کے لیے۔ میٹھے پانی سے مراد یہ صاف پانی جو پینے کا میسر ہوتا ہے۔ اسی دوران اذ جاء الانصاری، وہ انصاری صحابی جب آئے، فنظر الی رسول اللہ وصاحبیہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر عمر کو دیکھا۔ ثم قال، کہتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، آج کے دن میرے سے بہتر مہمان والا کوئی نہیں ہے، اتنے بہترین مہمان میرے گھر میں آ گئے، بڑے خوش ہوئے۔ فانطلق فجاءهم بعزق فیہ بسر وتمر ورطب، وہ اپنے باغ سے ایک کھجوروں کا گچھا توڑ کے لے آئے، اس میں مختلف طرح کی کھجوریں تھیں۔ بسرن کہتے ہیں جو تھوڑی تھوڑی ابھی کچی ہوں، پوری طرح سے پکی ہوئی نہ ہوں کھجوریں، وہ والی لے آئے، اس میں وہ بھی تھیں۔ وتمرن، کچھ خشک کھجوریں بھی تھیں۔ ورطبن، اور کچھ تر کھجوریں بھی تھیں۔ کچھ کھجوریں ہوتی ہیں نا خشک سی ہوتی ہیں، اور کچھ تر ہوتی ہیں، تو 3 طرح کی اس میں کھجوریں تھیں۔ فقال، کہتے ہیں، کلو، کھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، اور خود انہوں نے چھری پکڑ لی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ اب ہمارے لیے جانور ذبح کرنا چاہ رہے ہیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایاک والحلوب، دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ فذبح لهم، انہوں نے ان کے لیے ذبح کیا۔ فاکلوا من الشاة، صحابہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا گوشت کھایا۔ ومن ذلک العزق، اور وہ کھجوریں کھائیں۔ وشربوا، پانی پیا۔ فلما ان شبعوا ورووا، جب وہ خوب سیر ہو گئے اور پانی شانی بھی پی لیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر کو مخاطب کر کے کہا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، تمہیں نہ قیامت والے دن ان نعمتوں کا سوال ہونا ہے۔ یہ جو آج ہم نے اخرجکم من بیوتکم الجوع، گھروں سے بھوکے نکلے تھے ہم، ثم لم ترجعوا حتی اصابکم ھذا النعیم، اور اتنی نعمتیں کھا کے واپس جا رہے ہیں، تو قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے، سوال کریں گے نعمتوں کا، یعنی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ گنوائیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، الم نصح لک جسمک، اے میرے بندے میں نے تجھے صحیح سلامت جسم نہیں دیا تھا؟ ونرویک الماء البارد، میں نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پینے کے لیے میسر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت والے دن، گنوائیں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما،
ان کی قناعت کا تذکرہ ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے پھر بھی مطمئن ہے، اللہ سے شکوے نہیں ہیں، شکایتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کو کھانے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ خوش دلی کے ساتھ، اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی رشتہ دار اس کی ضیافت کر سکتا ہے، اس کی مہمان نوازی کر سکتا ہے، تو اس کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے پاس گئے، ظاہر بات ہے جب انسان مہمان جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آگے سے خدمت بھی کرتے ہیں۔ تیسرا ایک مسئلہ علماء کرام نے یہاں سے یہ بھی نکالا ہے کہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو اور خاوند گھر پہ نہیں ہے اور اس کے جلدی آنے کی توقع ہے، جس طرح اس خاتون کو پتہ تھا کہ قریب ہی گئے ہیں، پانی بھرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر گھر کی خاتون جو ہے وہ مہمانوں کو گھر میں ٹھہرا دے تو اس کی گنجائش ہے۔ یعنی ویسے تو غیر محرم کے ساتھ تنہائی نہیں، لیکن چونکہ یہ تنہائی نہیں ہوتی، زیادہ لوگ تھے اور فتنے کا ڈر نہیں تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، تو ایسی صورتحال میں، اور یہ بھی پتہ تھا کہ میرے خاوند جو ہے وہ جلدی واپس آنے والے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اگر خاوند کی غیر موجودگی میں گھر کی جو عورت ہے وہ مہمانوں کو ٹھہرا دیتی ہے، جو بھی کمرہ وغیرہ بنا ہوا ہے، تو اس کی گنجائش جو ہے وہ نکلتی ہے۔ عام حالات میں جب پتہ نہیں ہے کہ خاوند نے کب گھر آنا ہے تو پھر کسی غیر محرم کو جگہ نہیں دینی چاہیے، اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور جو آنے والا ہے اس کو بھی یہ فیل نہیں کرنا چاہیے کہ جی مجھے کیوں نہیں اندر آنے کے لیے کہا گیا، مجھے کیوں نہیں اندر انوائٹ کیا گیا۔ ظاہر بات ہے وہ آپ کے لیے، اس کے لیے غیر محرم ہے تو اس نے آپ کو نہیں انوائٹ کیا گھر کے اندر، تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر گنجائش نکلتی بھی ہے۔ تیسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ صحابی اب جانور ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جو دودھ والا جانور ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس کی بندے کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ یار اس طرح کا جانور ذبح نہ کرنا۔ تو مہمان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ میزبان کو تھوڑا سا ریلیکس کرے، اس کو بتائے کہ بھئی آپ کو بہت زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنی کو ضرورت کی چیز ہے اتنی لے آؤ، بہت زیادہ اپنا خرچ کرنا یا اپنی بہت زیادہ قیمتی چیز، بہت زیادہ روپیہ پیسے اس پہ خرچ نہ کرو ہماری ضیافت پہ۔ تو یہ اخلاقی طور پہ اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ میزبان کو یہ بات کہیں۔ اور چوتھی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب مہمان آ جائیں تو اپنی استطاعت کے مطابق جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ مہمان نوازی کرنی چاہیے، جیسے وہ پہلے کھجوریں لے کے آئے، پھر پیغمبر علیہ السلام کے لیے اپنا جانور ذبح کیا اور اس کا گوشت کھلایا پیغمبر علیہ السلام کو۔ اور جو آخری بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، قابل غور بھی ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اتنی عجیب کیفیت، گھر سے نکلے بھوک کی وجہ سے اور کھانا میسر آ گیا، پھر بھی خیال اس بات کا آ رہا ہے کہ قیامت کو اللہ کو جا کے ان نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ اور ہم لوگ دیکھیں اپنے گھروں میں کتنا کھانا کھاتے ہیں ڈیلی، کتنی ڈشیں ایک وقت ہمارے دسترخوان پہ موجود ہوتی ہیں، پھر موجود ہونا کھانا تو دور کی بات، ضائع بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، کتنا کھانا ہمارے گھروں میں ضائع ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے اللہ کو جا کے جواب دیں گے ان نعمتوں کا؟ وہ تو تھوڑی سی یہ نعمتیں کھا کے، تھوڑی سی کھجوریں کھا کے بھی ساری ساری رات قیام کرتے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے تھے، جب اس کے بعد بھوک کے بعد مال آ جاتا تھا پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہی ہے نا صحابہ کا عمل، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی بھی یہ ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے بھی کھاتے ہیں اچھے سے اچھے، لباس ہمارے عمدہ سے عمدہ ہیں، سواریاں اللہ نے اچھی عطا کی ہوئی ہیں، گھر اچھے عطا کیے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس کو یاد نہیں کرتے۔ 5 وقت کی نماز کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کبھی اللہ کی تسبیحات، اس کی بڑائی، اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سمجھتے ہیں کہ یعنی ان کو تو ہم نے نعمتیں سمجھا ہی نہیں نا، یہ کھانا پینا لباس، اس کو تو ہم نے روٹین سمجھ لیا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کیا تربیت کر رہے ہیں کہ بھائی ایک وقت کا کھانا بھی میسر آ گیا ہے نا، خوش ہو کے، بالکل سیر ہو کے تم نے کھا لیا ہے، روٹین سے زیادہ اچھا مل گیا ہے، تو یہ تمہارے لیے خوش بختی کی بات ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ تم میں اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا ہے، وہ بھوک کی حالت میں بھی رکھے تو تم اس کا کیا کر سکتے ہو؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی جو فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپروچ کیا ہونی چاہیے۔ جو کچھ بھی مل جائے، حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بڑے خوش ہوتے ہیں جو ایک لقمہ کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر لقمے پہ الحمدللہ کہتا ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانے کو ایک ہی لقمہ ملتا ہے، اس پہ وہ کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر، چل ایک لقمہ تو نے دے دیا نا، کیونکہ کتنے ہی لوگوں کو ایک لقمہ بھی میسر نہیں ہوتا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی
سادگی، آپ کی قناعت، آپ کا دنیا کی چیزوں سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرنا، آپ کا دنیا کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان روایات سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اگلی روایت حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے ہے، قال کہتے ہیں اخرجت لنا عائشہ رضی اللہ عنہ کساء و ازارا غلیظا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں 2 چادریں نکال کے دکھائیں، ایک جو اوپر لینے والی چادر اور ایک جو ازار تہبند وغیرہ باندھتے ہیں، جیسے گاؤں کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ تہبند باندھتے ہیں۔ غلیظاً وہ موٹی تھی، بہت اچھا کپڑا نہیں تھا۔ کہتی ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، اللہ کے رسول وسلم کی جب وفات ہوئی تھی آپ نے یہ 2 چادریں پہنی ہوئی تھی، یہ والا لباس پہنا ہوا تھا۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہی تھیں کہ پیغمبر علیہ السلام کتنا سادہ لباس پہنا کرتے تھے، کتنی سادگی کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے جو ہے وہ زندگی کو بسر کیا ہے، کہ زندگی کے آخری ایام میں جب اسلامی سلطنت بہت زیادہ پھیل چکی تھی اور جناب آپ کے پاس خیبر کی زمین تھی، آپ کے پاس اور بھی چیزیں تھیں، مال غنیمت کا 5واں حصہ آپ کے لیے ہوتا تھا، مال فے آپ کے لیے ہوتا تھا، اور بہت زیادہ اللہ نے فراوانی بھی کی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کے لوگوں کو سینکڑوں کی تعداد میں جانور دے دیا کرتے تھے۔ لیکن اپنی حالت یہ ہے، اپنی کیفیت یہ ہے کہ گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وفات کے وقت پیغمبر علیہ السلام کی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی سے قرض لیا ہوا تھا اور اس کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، کچھ بھی جمع نہیں کیا اپنے پاس، اور فرما رہے ہیں کہ یہ 2 چادریں تھیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ نے وفات کے وقت ان کو پہنا ہوا تھا۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل ہیں، اللہ میرے گھر والوں کو بس ضرورت کے مطابق ہی رزق دینا، یعنی مانگتے ہی یہ تھے کہ بس ضرورت کے مطابق۔ علماء نے لکھا کہ قوت اتنے رزق کو کہتے ہیں جس سے بس زندگی کی ڈور چلتی رہے، زندگی کا روح اور جسم کا تعلق قائم رہے، کہ یا اللہ بس مناسب سا ہو، نہ زیادہ ہو کہ مال و دولت میں ہی پڑ جائیں میرے گھر والے، اور نہ ہی اتنا کم ہو کہ ضرورت بھی پوری نہ ہو۔ یعنی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ بس یا اللہ برابر سا رزق جو ہے وہ عطا کرنا۔ اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت کہتی ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے وَدِرْعُهُ مَرْحُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، اور آپ کی جو زرہ ہے، زرہ کہتے ہیں یہ جو پہنتے تھے نا قمیض ٹائپ کی، ایک شرٹ ٹائپ کی چیز ہوتی تھی لوہے کی، تاکہ کوئی خنجر تلوار دشمن کا نہ لگے، وہ مرہونتن وہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ گروی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو کہتے ہیں یار مجھے پیسے دے دو، قرض دے دو، میں آپ کو واپس کر دوں گا، ہاں ضمانت کے طور پہ یہ میری فلاں چیز رکھ لو، جب میں آپ کو قرض واپس کروں گا تو آپ سے یہ لے لوں گا۔ تو وہ گروی رکھی ہوئی تھی عند یہودی، ایک یہودی کے پاس، فی 30 صاعا من شعیر، 30 صاع جو ہیں ان کے بدلے میں، یعنی چند کلوگرام جو بنتے ہیں، تقریباً یہ کوئی 70-75 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ کلو، یعنی 2 من بھی نہیں بنتے ٹوٹل، اتنے جو آپ نے ایک یہودی سے لیے اور اس کو اپنے بدلے میں وہ دی ہوئی تھی۔ بعض علماء نے اس پہ بھی ڈسکشن کیا ہے کہ وہ ایک یہودی سے ہی کیوں قرض لیا ہوا تھا، تو اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے اپنے کسی صحابی سے لیا تو ہو سکتا ہے وہ واپس نہ لے، یا واپس لینے میں تھوڑا سا پیسے خرچ کرے، تو پیغمبر علیہ السلام کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ کسی کا احسان لینا یا کسی کو تنگ کرنا، تو وہ غیر مسلم تھا کہ ٹھیک ہے اس نے تو تقاضا کرنا ہی ہے تو اس کو میں واپس کر دوں گا۔ تو اس سے بوقت ضرورت قرض لینے کا بھی پتہ چلتا ہے، اور گروی چیز بھی رکھی جا سکتی ہے، لیکن اس گروی چیز سے فائدہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں لیا جا سکتا کہ مثال کے طور پر اگر وہ کرائے کا مکان ہے، اس کو آپ اگر گروی رکھ لیتے ہیں تو اس کا کرایہ جو ہے وہ اصل مالک کو ہی جائے گا، جس کے پاس گروی رکھا ہوا ہے اس کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ یہ تو پھر قرض کے بدلے میں سود ہو گیا نا، اس کو مل گیا۔ لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلقہ چیز ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کتنا سادہ تھا۔ تو ہم دیکھیں جو بظاہر صورتحال لگتی ہے نا، یہ والی کیفیت تو ہم شاید یہاں تک نہیں جا پائیں گے جس طرح کہ ہم نے اپنی زندگیاں بنا لی ہیں، لیکن کم از کم اپنی زندگی کو اور مزید سادہ کرنے کا ارادہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔
یہ جو ہمیں ایک برانڈز کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی چیز فلاں برانڈ کی ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں بھی آسائش ہونی چاہیے، فلاں سہولت بھی ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، کچھ ضرورت سے زائد دکھلاوے کے لیے ہم لیتے ہیں، اپنا سٹیٹس شو کرنے کے لیے کہ بس لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی کچھ ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ ہے. تو یہ چیز تو ہمیں ختم کر لینی چاہیے نا، جس نبی کے پیروکار ہونے کے ہم دعوے دار ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اس سٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، زیادہ کمانا پڑتا ہے نا. اب زیادہ کمانے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا، عبادت اتنی کم ہوگی، آخرت کی فکر اتنی کم ہوگی. بعض دفعہ پھر زیادہ جب انسان دولت میں پڑتا ہے، مال میں پڑتا ہے، تو پھر اس کا جو ہے اللہ کی طرف توجہ بالکل کم ہو جاتی ہے، اپنی آخرت خراب کر بیٹھتا ہے. تو یہ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے، اپنے اقوال کے ساتھ بھی، اپنے افعال کے ساتھ بھی، اپنے طرز زندگی کے ساتھ بھی، کہ ہم نے اپنی زندگی کو سادہ سے سادہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے. یہاں پہ ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ ایک سادہ زندگی بسر کریں، قناعت والی، کھانا مل گیا تو کوئی بات نہیں، نہیں ملا تو پھر بھی کوئی بات نہیں، آپ کی آخرت اچھی رہے، یہ آپ اکیلے سولو فلائٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کی تربیت بھی اس طرح کرنی ہے. اب اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ زندگی ٹربل میں ہی گزاریں گے. یعنی آپ اپنی بیوی کی نظر میں، اپنے بچوں کی نظر میں ایک ناکام انسان ہوں گے، کیونکہ ان کو خواہش ہے لگژریس کی، ان کو خواہش ہے اچھے سے اچھے مکان کی، ان کو آپ اس طرح کا انوائرمنٹ دے رہے ہیں، ان کی تربیت پہ آپ توجہ نہیں دے رہے، وہ وہی دنیا داروں کی طرح سوچتے ہیں، سٹیٹس کے چکر میں ہیں، اور آپ آخرت کے چکر میں ہیں. تو اکیلے اگر آپ یہ فلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے نا، اس طرز زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات آئیں گی. اب ہم چاہتے کیا ہیں؟ اب دیکھیں، اگر آپ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ جی میں بڑی سادہ زندگی گزاروں گا، مجھے کوئی مال کی فکر نہیں ہونی چاہیے، دولت کی فکر نہیں ہونی چاہیے، تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ جب آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، اپنے لیے رشتہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، تو آپ کو اپنی ترجیحات میں پھر اس طرح کی چیز رکھنی چاہیے. آپ اپنا لائف پارٹنر اس طرح کا ڈھونڈیں گے، یا ڈھونڈنے کے بعد اس کی تربیت اس انداز میں کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. ادروائز تو ہر وقت گھر میں جھگڑا رہے گا، آپ کو ایک برا اور ناکام انسان سمجھا جائے گا، آپ پہ تان و تشنی کیا جائے گا، سوشل پریشر آئے گا آپ پہ کہ آپ کیا کرتے ہو، آپ ضرورتیں ہی پوری نہیں کر پا رہے. وہ دیکھیں فلاں کے بچوں نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں، آپ نے اس طرح کے خرید کے دے دیے ہیں، وہ فلاں جو عورت ہے وہ اس طرح کے پہنتی ہے. تو یہ تربیت سب کی ہوگی نا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرز زندگی کو اختیار کیا تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی بھی تربیت اسی انداز میں کی ہے. آپ نے وہ دیکھا نہیں کہ جب ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا، جب مال و دولت آنا شروع ہوا، مال غنیمت آنا شروع ہوا، تو لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا. پیغمبر علیہ السلام نے ڈھیروں کے ڈھیر بھی آتے تو ان کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا. انسان ہے نا، دل میں خواہش آ جاتی ہے کہ ہمارا بھی کچھ خرچ بڑھایا جائے، کچھ حالات کی طرف توجہ کی جائے. تو پیغمبر علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ نے ویسے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، ایک ماہ پورا علیحدگی اختیار کی. کہا کہ ٹھیک ہے، اگر دنیا کا مال چاہتے ہیں تو پھر میرے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. تو ساتھ والوں کی تربیت بھی اس انداز میں کرنا بڑا ضروری ہے. اسی تربیت کا اثر تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو درہم وغیرہ بھیجے، بہت زیادہ مال و دولت بھیجا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں، تقسیم کیے جا رہی ہیں، سارا ختم کر دیا. تو شام کے وقت اپنی لونڈی کو کہتی ہیں کہ وہ روزہ افطار کرنا ہے تو افطاری کا سامان تیار کرو. تو وہ کہتی ہیں کہ گھر میں تو کھانے کا کچھ ہے ہی نہیں، آپ نے اتنا تقسیم کر دیا، تھوڑا سا گھر میں بھی رکھ لیتی. تو فرمانے لگے کہ تم مجھے یاد کروا دیتی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. تو یہ اس تربیت کا اثر تھا نا، کہ وہ ساری زندگی پھر چیزیں ساتھ چلتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کمبائن چلتی ہیں. آپ اپنی پوری فیملی کی تربیت اس انداز میں کریں گے، سادگی والی، کہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی دکھلاوے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے. لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچے تو ہمیں اس سے کیا پرواہ. اگر آپ اپنے گھر میں مطمئن ہیں، خوش ہیں، تو اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم اس سٹیٹس کے چکر میں، سٹینڈرڈز کے چکر میں آخرت بھی خراب کرتے ہیں، دنیا بھی خراب کر لیتے ہیں. پھر اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہمارے پاس نہیں بچتا. پھر بچے الگ سے شکوہ کرتے ہیں، جی آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، جی آپ یہ نہیں کام کیا، وہ کام نہیں کیا. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فلی طور پہ یہ فاقوں والی کیفیت تو ہمارے لیے بس میں اب شاید نہیں ہے،
لیکن کم از کم جتنا ہم اپنی زندگی کو سادہ بنا سکتے ہیں نا، جتنا اپنے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں، جتنا ہم جو ہے وہ نمود و نمائش سے پرہیز کر سکتے ہیں، لوگوں کی خاطر جو تکلفات کرتے ہیں نا، ان سے جتنا ہم اجتناب کر لیں گے اتنا ہماری زندگی سکون میں آ جائے گی، اتنا حساب دینا آسان ہو جائے گا، اتنا وقت بچ جائے گا، پھر اللہ کی عبادت کرنے میں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں ہم وہ وقت لگا سکتے ہیں۔ آگے کچھ صحابہ کا بھی تذکرہ ہے اس طرح کا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے لقد رأیت 70 من اہل الصفۃ، کہتے ہیں کہ میں نے 70 کے قریب اہل صفہ کو دیکھا۔ صفہ ایک چبوترا تھا، ایک جگہ تھی بنی ہوئی جہاں پہ لوگ رہتے تھے آ کے دین کے احکامات سیکھنے کے لیے، مختلف قبائل کے لوگ، اور چونکہ وہ کاروبار نہیں کرتے تھے، کوئی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو بس کھانے پینے کے حالات ان کے بیچاروں کے بہت جو ہے نا اس طرح کے ہی ہوتے تھے، کچھ بھی کسی نے کچھ بھیج دیا تو کھا لیا، ورنہ فاقوں کے اندر ہی زندگی بسر کرتے تھے وہ، اور ان کی تعداد بڑھتی رہتی تھی، کم ہوتی رہتی تھی۔ تو 70 کہتے ہیں میں نے صحابہ اہل صفہ کو دیکھا، ما منہم رجل علیہ رداء، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا لباس پورا ہو، یعنی ایک ہوتا نا اوپر ایک چادر وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی قمیض وغیرہ ہوتی ہے، اب ان کے پاس کیا ہوتا تھا، اما اور نیچے پہننے کے لیے شلوار ہے یا کوئی تہ بند ہے، کہتے ہیں یا تو اما ازارن، یا تو ان کے پاس صرف تہ بند ہوتا تھا نیچے باندھنے کے لیے، اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے، وہ اما کساء، یا اوپر ڈالنے کے لیے ایک چادر ہوتی تھی، اور وہ اس کو کرتے کیا تھے، قد ربطوا فی اعناقہم منہا، وہ کیا کرتے تھے، چادر کو نا اپنے گلے میں اس طرح باندھ لیتے تھے کہ دونوں طرف وہ لٹکتی رہتی تھی، ما یبلغ نصف الساقین، کچھ کی چادر ایسی ہوتی تھی کہ وہ نصف پنڈلیوں تک آ جاتی تھی، ومنہا ما یبلغ الکعبین، کچھ کی ایسی ہوتی تھی کہ وہ جو ہے وہ ان کے ٹخنوں کے قریب آ جاتی تھی، فیجمعہ بیدہ کراہیۃ ان ترى عورتہ، وہ بے پردگی سے بچنے کے لیے اس کو ایسے ہاتھ سے پکڑ کے رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چادر اٹھ جائے، کیونکہ وہ پراپر سلا ہوا لباس نہیں ہوتا تھا نا، یعنی اس کیفیت میں انہوں نے دین کے علم کو حاصل کیا، دین کے احکامات کو حاصل کیا۔ اب ہماری حالت کیا ہے کہ بڑے اچھے انوائرمنٹ کے اندر بھی اگر لوگوں کو بلایا جائے کہ ہاں یار ہم آپ کو قرآن پڑھا دیتے ہیں، حدیث پڑھا دیتے ہیں، تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور وہ اتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا ہوا ہے، قوم قبیلے سے آئے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے تو کھا لیتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بڑی معروف ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ نا مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں نے نا حضرت ابوبکر صدیق میرے پاس سے گزرے، تو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں نا کھانے شانے کا تذکرہ تھا، کھانا کھلانے کا، تو میں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا، انہوں نے مجھے اس آیت کا مطلب بتایا اور گزر گئے۔ پھر حضرت عمر کے پاس سے آئے تو میں نے ان سے بھی اس آیت کی تشریح پوچھی، انہوں نے اس کا مطلب بتایا اور چلے گئے، انہوں نے غور کیا کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے، کہتے پیغمبر علیہ السلام آئے تو میں نے آپ کو بھی وہی آیت پوچھی، اللہ کے رسول اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو آپ نہ مسکرا پڑے، آپ کہتے ابو ہریرہ لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہے، میں نے کہا جی اللہ کے رسول بھوک تو لگی ہوئی ہے، کہتے آپ مجھے اپنے گھر لے گئے تو وہاں پہ نا ایک پیالہ آیا ہوا تھا دودھ کا، اب پیغمبر علیہ السلام نے آ کے پوچھا بھی یہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ نا کسی نے تحفہ بھیجا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کی عادت تھی کہ اگر کوئی صدقے کی چیز بھیجتا تو وہ اہل صفہ کو بھیج دیتے، خود نہیں استعمال کرتے تھے، اگر کوئی تحفہ کہتا تو پھر خود بھی استعمال کر لیتے، اہل صفہ کو بھی دے دیتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے پیغمبر علیہ السلام نے بھیجا جاؤ نا اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ، کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ بھوک مجھے اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے، یہ اصحاب صفہ آئیں گے، ایک دو بندوں نے پیالہ پی لینا ہے تو میں تو پھر بھوکے کا بھوکا رہ گیا، لیکن اللہ کے رسول کا آرڈر تھا، پورا بھی کرنا تھا، کہتے ہیں میں ان کو بلا کے لے آیا، اللہ کے وسلم نے مجھے کہا چلو بھی ان کو پلاؤ، کہتے ہیں میں پلاتا رہا، سارے پیتے رہے، پیالہ اپنی جگہ پہ، یہ اللہ کے وسلم کا معجزہ تھا کہ کھانا بڑا وافر ہو جاتا تھا آپ کے۔ تو کہتے ہیں پھر سب نے جب پی لیا تو پھر آپ نے مجھے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو، میں نے پیا، پھر دوبارہ پلایا، کہتے 3 دفعہ میں نے خوب سیر ہو کے پیا، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول اب تو بالکل گنجائش باقی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو نوش فرمایا۔ تو یہ حالات ہوتے تھے صحابہ کے، اصحاب صفہ کے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کتنی روایات ایسی ہیں۔ وہ حضرت جابر کا واقعہ آپ کے پاس مشہور ہے کہ انہوں نے دیکھا پیغمبر علیہ السلام نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ پہ، تو گھر جا کے سامان تیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کا تذکرہ۔ اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قالت کہتی ہیں کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم، پیغمبر علیہ السلام کا جو بستر تھا نا وہ چمڑے کا تھا، حشوہ لیف، اور اس کے اندر جو چیز بھری ہوئی تھی نا وہ چھال تھی کھجور کی، کھجور کا درخت ہوتا ہے نا
اس کی چھال جو ہے نا پتلی پتلی سی، وہ اس کے اندر بھر کے نا نرم کرنے کے لیے، جیسے ہم روئی بھر دیتے ہیں اپنے رضائی کے اندر یا چیزوں کے اندر نا، تو اس طرح کا یعنی بستر تھا۔ ظاہر بات ہے وہ کھجور کی چھال کتنی کو نرم ہو سکتی ہے، خود چمڑا خود ہارڈ ہوتا ہے، یعنی نرم بستر بھی پیغمبر علیہ السلام کو میسر نہیں تھا، اور آپ کی توجہ بھی نہیں تھی اس چیز کی طرف کہ جی میں بہت زیادہ اپنے لیے آسائشوں کا اہتمام کروں، اچھے بستر کا اہتمام کروں۔ اب ہم اتنی ساری نعمتیں آسائشیں ہونے کے باوجود اللہ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ سے خوش نہیں ہے، پھر بھی اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں کہ یا اللہ اس کو یہ والی گاڑی دی ہے، مجھے یہ والی دی ہے، اس کو اتنے مرلے کا مکان دیا، مجھے اتنے مرلے کا دیا ہے، اس کو اتنے لاکھ کی پروفٹ ہوتی ہے، مجھے میری پروفٹ اتنے لاکھ کی ہے، اس کی جاب اتنی ہے، میری اتنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں دنیا کی طرف توجہ کم ہونی چاہیے، آخرت کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اگلی روایت حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، بے شک آپ نے فرمایا، خیرکم قرنی، تم میں سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، صحابہ کا کہل، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے ساتھ ملیں گے یعنی تابعین کا، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین کا۔ فما ادری قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين او ثلاثا، مجھے نہیں یاد آپ نے 3 دفعہ یہ ثم الذین یلونہم کہا یا 2 دفعہ کہا، تو 2 دفعہ کہیں تو یہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تقریباً تیسری صدی کے پہلے نصف تک کا تقریباً یہ زمانہ بنتا ہے۔ تو فرمایا یہ بہترین زمانہ، یعنی اس میں مجموعی طور پہ خیر رہے گی، مجموعی طور پہ لوگوں کے اندر دینداری رہے گی۔ پھر کہتے ہیں ثم یکون بعدہم، پھر آپ نے فرمایا ثم یکون بعدہم قوم، ان کے بعد پھر ایسی قوم آئے گی یشہدون ولا یستشہدون، وہ گواہی دیں گے جبکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، خود ہی گواہیاں دینے کی کوشش کریں گے۔ ویخونون ولا یؤتمون، وہ خیانت کریں گے اور امانت دار نہیں ہوں گے۔ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، نظر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، اللہ سے وعدے کریں گے یا اللہ یہ کام ہو گیا تو ایسے کروں گا، پھر بعد میں مکر گئے، یا اللہ جاب مل گئی تو تیرے راستے میں اتنے پیسے دوں گا، اللہ کاروبار چل گیا تو اتنے % تیرے راستے میں دیا کروں گا، فلاں نیکی کا کام کیا کروں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتے ہیں تو پھر پورا نہیں کرتے۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السَّمَنُ، اور ان میں موٹاپا پھیل جائے گا، یعنی نعمتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ کھا کھا کے موٹے ہو جائیں گے، لیکن دین کی طرف توجہ جو ہے ان کی کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں، جو بہت زیادہ کھانے پینے کی طرف ہی توجہ دیتے ہیں، جو ایمانت دار نہیں ہیں، جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں۔ اگلی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک ان تبذل الفضل خیر لک، اگر تو اپنا زائد مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، خیر لک، تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌ لَكَ، اگر تو اس کو اپنے پاس روک کے رکھے گا، مال گن گن کے رکھے گا، بینک بیلنس بنانے کی کوشش کرے گا، تو شَرٌ لَكَ، وہ تیرے لیے برا ہے۔ وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافٍ، ہاں جو برابر برابر ہے خرچ اخراجات کے لیے، اس پہ تجھے ملامت نہیں کی جائے گی۔ وَابْدَأْ بِمَن تَعُولُ، اور خرچ ان سے کرنا شروع کر جن کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے۔ یعنی فرمایا کہ اگر تو ضرورت کے مطابق مال رکھتا ہے تو تجھ پہ کوئی ملامت نہیں ہے، جو ضرورت سے زائد ہے اگر تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اور خرچ کرنے میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جن کی ذمہ داری آپ پہ، آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو فرمایا ان پہ خرچ پہلے کرنا شروع کر دے۔ اگر مزید آپ کے پاس خرچ اخراجات کے لیے چیز ہے تو فرمایا ثم الاقرب فالاقرب، پھر قریبی کا رشتہ حق ہے، پھر اس سے قریبی کا، پھر اس کے قریبی کا، یعنی پہلے اپنے عزیز و اقارب میں دیکھے کہ ان میں اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس کو دے دے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کسی غریب مسکین کو صدقہ دے دینا یہ تو صدقہ ہے سمپل۔ والصدقۃ علی ذی رحم، کسی رشتہ دار کو دے دینا فرمایا سنتان، وہ ڈبل ہے، ایک تو صدقہ بھی ہے اور ایک صلہ رحمی کا ثواب بھی ہے۔ تو فرمایا اس طرح درجہ بدرجہ پھر آپ لوگوں پہ جو ہے وہ خرچ کرنا شروع کر دو۔ اگلی روایت حضرت عبید اللہ بن محسن الانصاری الخطمی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اصبح منکم آمنا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے صبح کرتا ہے امن کی حالت میں، فی سربہ، اپنے قوم قبیلے میں، اپنے گھر میں، یعنی صبح اٹھا ہے اس کے قوم قبیلہ سلامت ہے، اس کے گھر والے سلامت ہے، بالکل خیر و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹھتا ہے،
امن ہو، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ معافن فی جسدہ، اپنے جسم میں بالکل تندرست ہے، کوئی بیماری بھی اس کو نہیں ہے۔ عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس پورے دن کے کھانے کا سامان بھی موجود ہے۔ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها، تو گویا کہ دنیا اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس جمع کر دی گئی۔ یعنی یہ تین نعمتیں اگر کسی کو حاصل ہے نا، کہ خوف نہیں ہے، امن کے اندر ہے، ڈر نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، صحت تندرستی کے ساتھ ہے، اور ایک دن کا کھانا میسر ہے پورے دن کا۔ کل جب آئے گی تو پھر دیکھی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی ساری نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں، اس کو تو اللہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ان نعمتوں کو اب امن میں ہونے کو کبھی ہم نے نعمت سمجھا ہے؟ اب آج دیکھیں نا، آپ ذرا غور کریں کہ غزہ کے مسلمان وہ جب صبح کرتے ہیں تو کس کیفیت میں ہوں گے؟ صبح اٹھتے بیچارے سوچتے ہیں کہ آج رات پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، کتنے ہمارے عزیز، کتنے ہمارے ہمسائے رشتہ دار، اور کب پتہ نہیں آئیں گے، دوبارہ طیارے آئیں گے، بمباری کریں گے، تو وہ بیچارے امن میں نہیں ہیں، ڈر اور خوف کی کیفیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم بالکل امن میں ہیں، سکون میں ہیں، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب بندہ صحت سلامتی کے ساتھ اٹھتا ہے تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے بستر سے اٹھ ہی نہیں پاتے، کتنے ہی لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے، مختلف بیماریوں کا شکار ہیں۔ ہم نے صحت اور تندرستی کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ایک دن کا کھانا میسر اگر، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، سمجھو کہ ساری دنیا ملی ہوئی ہے تمہیں، اور ہمارے پاس پورے مہینے کا راشن ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم وکان رزقہ کفافا وکنعہ اللہ بما آتاہ، جس کو تین چیزیں مل گئی نا وہ کامیاب ہو گیا۔ اسلم، جو مسلمان ہوا، اللہ نے دین کی، اسلام کی دولت سے نواز دیا، تو یہ کامیابی کی پہلی دلیل۔ وکان رزقہ کفافا، اس کو رزق جو ہے وہ برابر برابر سا دیا گیا، بہت زیادہ مال و دولت بھی نہیں ہے، کم بھی نہیں ہے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے جو اس کو دیا ہے اس پہ اس کو قناعت بھی دی ہوئی ہے، وہ اس پہ خوش بھی ہے، مطمئن ہے، کیونکہ اگر انسان مطمئن نہیں ہے تو پھر ہر وقت ناشکری کرتا رہے گا۔ تو فرمایا وہ بندہ کامیاب ہے جس کا ضرورت کے مطابق رزق ملا ہوا ہے، اور وہ اس پہ خوش ہے، قانع ہے، قناعت اس نے اختیار کی ہوئی ہے، پریشان نہیں ہے، روتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے، اور اسلام کی دولت ملی ہوئی ہے، تو یہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور اس سلسلے کی جو آخری روایت ہے وہ حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ الانصاری الحارثی رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں، ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عنده الدنیا، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے ایک دن آپ کے پاس دنیا کا تذکرہ کیا۔ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ دنیا کی باتیں کر رہے تھے، جیسے ہم بیٹھے گاڑیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پراپرٹی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جناب موبائل کے نئے ورژنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں بندہ کرتا ہے، فلاں نعمت، فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ایسی ہے۔ تو صحابہ بھی ایسی بات کر رہے تھے، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، الا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ الا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، بات سنو، بات سنو۔ پھر آپ نے فرمایا، ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان میں سے۔ یہ ایمان ہے کہ انسان سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ تم کس طرح کی باتوں میں آ گئے ہو؟ کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہو؟ ان البذاذۃ من الایمان، دو دفعہ آپ نے کہا کہ جو سادگی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی التکحل، یعنی آپ زیب و زینت کو چھوڑ دیں، سادگی کو اختیار کر لیں، بہت زیادہ نمود و نمائش میں نہ پڑیں، تو فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں اور آپ کا جو طرز عمل ہے، یہ ہمیں اصل میں اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سادہ بنانے کی کوشش کریں، نمود و نمائش سے پرہیز کریں، زیادہ فکر آخرت کی ہونی چاہیے۔ دنیا کا مال جتنا بھی مل جائے، ایک وقت کا کھانا بھی میسر آ جائے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں نے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیسے کرنا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے۔ اس طرح کا طرز عمل اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔